السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 2 دسمبر ہے، جمعرات سن 2021۔ سب سے پہلے تو آپ کو 2-4 بڑی اہم خبریں ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ اگلے 15 دن تک کسی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گی، یہ مریم اورنگزیب نے بتایا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنید صفدر جو ان کے صاحبزادے ہیں، اس کا وہ ولیمہ دینا چاہ رہی ہیں لاہور میں، تو اس ولیمے کی وہ تیاری میں مصروف ہوں گی۔ 15 دن وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ شہر قائد یعنی شہر اقتدار میں اسلام آباد میں جو اس وقت بات ہو رہی ہے، وہ آڈیوز کی بات ہو رہی ہے اور ایک ویڈیو کی بات ہو رہی ہے۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ایک لنڈن کی ویڈیو ہے جس میں ایک صاحب سوئمنگ پول پر، بڑے اہم شخصیت، وہ ویڈیو جاری کرنے والے ہیں، جبکہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مقابلے میں ہم جناب وہ ان کی ایک آڈیو مریم نواز صاحبہ کی ریلیز کرنے والے ہیں جو تھر تھرلی مچا دے گی، جو پورا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ اب بات جو ہے نا، وہ آڈیو ویڈیو پر آ گئی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں یہ جو ایک لیول اچیو کیا ہے ہم نے، یہ پہلے آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے اس طرح کی تصاویر کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر نواز شریف صاحب کی جماعت نے جعلی تصویریں بنائی تھیں اور ان کو پھینکا تھا، جہازوں سے پھینکا تھا، چھاپا تھا، پمفلٹ چھاپے تھے، اور بڑی ان کی جو ہے نا کردار کشی کی تھی اور بڑے الزامات لگائے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ اب دوبارہ ہم اس فیز میں جا رہے ہیں، ایک افسوسناک ہے۔ کچھ تھوڑی تفصیل ہے اس کی جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے جو ایک بڑی خبر جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، وہ گورنر پنجاب چودھری سرور کا لندن میں ایک بیان ہے۔ وہ میں بیان آپ کو میں سنوا دیتا ہوں۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب IMF نے ہمیں 6 ارب ڈالر دینے ہیں 3 سال میں، یعنی 2 ارب ڈالر سالانہ دینے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے سب کچھ ہم سے لکھوا لیا، سب کچھ لکھوا لیا۔ کیا کچھ لکھوایا ہے اور کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو ہمیں پتہ تھی کہ وہ اسٹیٹ بینک میں جو گورنر ہے، IMF یہ چاہ رہا تھا کہ وہ نہ وزیر اعظم کے آگے جواب دہ ہو پاکستان کے، نہ وہ سپریم کورٹ کے آگے جواب دہ ہو، نہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ ہو، وہ صرف IMF کے بورڈ کو جواب دہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں آپ ایک وائسرائے رکھ لیں گے اور دوبارہ ہم وہ جو برطانیہ کی غلامی تھی، اب ہم IMF کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ یہ باتیں تو ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک یہ اپروو نہیں ہوا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی تک جو سب کچھ لکھ کے دیا ہے، چودھری سرور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہم نے صرف 6 ارب ڈالر کے لیے سب کچھ لکھ کے دے دیا۔ یہ بڑی ایک اس حکومت کی وضاحت حکومت کی طرف سے آنی چاہیے۔ لیکن جو بات سعودی عرب نے جو ہمیں پیسے دیے ہیں، اس کی کنڈیشنلٹیز پہ، اس کی شرائط پر کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اور سعودی میڈیا جو یہ رپورٹ کر رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 3 بلین ڈالر سعودی عرب نے پاکستان کو دیے ہیں اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے، تاکہ ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ ذرا بہتر ہو جائے، وہ پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ وہ 72 گھنٹے میں جب چاہیں گے تو 72 گھنٹے میں یہ پیسے واپس لے لیں گے۔ اور اگر پاکستان 72 گھنٹے میں وہ پیسے واپس نہیں کر سکا تو جو شرائط ہیں وہ IMF سے بھی سخت ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں پاکستان کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ اسی وقت سعودی عرب جو ہے وہ ضبط کر لے گا، وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی۔ اب یہ پراپرٹی پاکستان کی تو بڑی زبردست پراپرٹی ہے۔ صرف نیو یارک میں وہ جو ہمارا جو ایک ہوٹل ہے PIA کا، روزویلٹ ہوٹل، رائٹ ان دا سینٹر آف مینہٹن، کچھ 700-800 ملین ڈالر کا تو صرف وہی ہے۔ پھر پیرس میں PIA کا ایک ہوٹل ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بہت ساری نیو یارک میں جو پاکستان مشن کی بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ واشنگٹن DC میں جو پاکستان ایمبیسی کی جو بلڈنگ ہے، اس کے اور بہت ساری یہ پاکستان کی پراپرٹیز ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان نے ایمبیسیز بنائی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ وہ 3 بلین ڈالر جو اس نے ہمیں دیے ہیں یہاں پر رکھنے کے لیے ایک دوستی میں آ کر، اگر پاکستان نے اس میں ڈیفالٹ کیا تو وہ سعودی عرب جو پاکستان کے باہر یہ جو ساری پراپرٹی ہے اس کو ضبط کر لے گا۔ کسی نے قوم کو یہ بات بتائی ہے؟ کسی نے پاکستان میں اعتماد میں پاکستانی کو کسی نے اعتماد میں لیا؟ یہ اتنا بڑا معاہدہ آپ نے کر لیا، اتنا بڑا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ اور پھر یہ ہمارے برادر اسلامی ملک جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ بڑی ایسی کہانیاں نکل رہی ہیں، ایسی باتیں آ رہی ہیں
جو بہت افسوسناک ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کرپٹ لوگوں کو اپنے ارد گرد نہیں برداشت کروں گا۔ وہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری کہتے ہیں میں ان کے ساتھ کبھی نہیں ملوں گا، کبھی کسی بریفنگ میں نہیں آتے، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ان کو میں ہاتھ ملاؤں، اگر میں ان کو عزت دوں تو اس سے کرپشن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کا فرض ہے، لوگوں کا فرض ہے کہ جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ان سے آپ دور رہیں، ان سے آپ ہاتھ نہ ملائیں، ان کا آپ سوشل بائیکاٹ کریں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے نہیں اس سے بات کرنی۔ لیکن خود کابینہ میں کرپٹ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، ان پر چارجز ہیں کرپشن کے، نیب زدہ ہیں یہ، کوئی ان کا نام کلیئر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے بے گناہ ہو، لیکن جب تک ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، اب ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے اور وفاقی اب ان کو وزیر کا عہدہ دوبارہ دیا جائے گا، تو یہاں پر وہ اصول جو وہ اپوزیشن کے لیے بناتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور اب دوسری بات میں آپ کو جو آج کہانی سنانے لگا ہوں، ابھی جو گلاسگو میں جو ہوئی ہے ماحولیاتی کانفرنس، جس میں زرتاج گل اور امین اسلم صاحب جو ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، اٹک سے جن کا تعلق ہے، اگرچہ وہ الیکشن ہار گئے، اٹک کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، عمران خان صاحب نے ان کو، کیونکہ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر دوستوں کو اوپر لانا جبکہ وہ میرٹ پر بھی نہ ہوں، تو کیا یہ میرٹ کی دھجیاں اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ اصولی طور پر تو اٹک سے جو بندہ جیتا تھا قومی اسمبلی کا الیکشن پی ٹی آئی کا، اس کو ایڈوائزر بناتے، ایک ہارے ہوئے شخص کو ایڈوائزر بنایا۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں ان کا الزام تو عمران خان پر آئے گا نا، کیونکہ ان کو رکھا تو عمران خان ہے۔ وہ گئے وہاں پر ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے، آفیشلی 8 بندوں کا ڈیلیگیشن ڈکلیئر کیا، لیکن در حقیقت 16 تھے، اس میں ان کا سارا خاندان شامل تھا۔ یہ میں آپ کو ان کی بچی کی تصویر آپ دیکھ لیں، پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ وہاں پر ممبر میں ڈیلیگیشن کا ممبر بن کے گئی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں، ان کو یہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ یہ پاکستانی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ بھئی کس میرٹ کے تحت ان کو چنا گیا؟ کیا کوئی کمپٹیشن ہوا؟ وہ کہاں پر وہ پاکستانی یوتھ کی نمائندہ ہیں؟ صرف اس لیے کہ امین اسلم صاحب کی بیٹی ہیں، وہاں پر وہ ایک پریزنٹیشن دے رہی ہیں، اور اس لیے ان کو سرکاری ڈیلیگیشن کا حصہ بنایا گیا کہ وہ وہاں پر ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ملے۔ اب یہ دوسری تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو لال سرکل میں جو نوجوان نظر آ رہا ہے داڑھی والا، یہ امین اسلم صاحب کا صاحبزادہ ہے، یہ بھی اسی ڈیلیگیشن کا حصہ۔ بھائی یہ کیا کرنے گیا وہاں پہ؟ تو اپنے خاندان کو وہاں پر لے گئے، اور پھر جس جگہ پہ ٹھہرے 700 اسٹرلنگ پاؤنڈ، 700 پاؤنڈز پر نائٹ اس کا خرچہ، یہ 12-14 دن وہاں پہ رہے، اور جاتے ہوئے جو ٹکٹیں تھیں وہ ساری کی ساری بزنس کلاس کی ٹکٹیں لی گئیں۔ اچھا، اب ان سے اگر سوال کیا جائے تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی سرکار پاکستان نے تو اس کا پیسہ نہیں دیا تھا۔ بالکل گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں دیا، لیکن جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا، آپ اپنا دل تھام لیں گے۔ کبھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یو این ڈی پی، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے، وہ فنڈ دیا گیا گلگت بلتستان اور کے پی کے میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے، جو متاثرہ لوگ تھے، جو ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے جو کہ بے گھر ہو گئے، ان کی مدد کے لیے وہ پیسے تھے یو این ڈی پی کے۔ وہ جو یو این ڈی پی کے پیسے تھے ان کو مجھے نہیں پتا کس قانون کے تحت ڈائیورٹ کیا گیا، اور اس سے ٹکٹیں لی گئیں، بزنس کلاس کی ٹکٹیں لی گئیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ کیے گئے، یہ وہ پیسے تھے جو گلگت بلتستان اور کے پی کے غریب لوگوں میں تقسیم ہونے تھے۔ کہتے ہیں سرکار کا کوئی پیسہ نہیں تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر وہاں پر جو پاکستان پیویلین تھا، اس کے اوپر 2 تصویریں لگی ہوئی تھیں، ایک مارخور کی اور ایک برفانی ریچھ کی۔ کیا مارخور اور برفانی ریچھ یہ پاکستان کی پہچان ہے؟ نہ وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر، نہ وہاں پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تصویر، اور پھر وہاں پر جو ٹیلی ویژن سکرینز لگی ہوئی تھیں اس پر آ رہا تھا نو سگنل۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2 بجے وہاں پر جو جرمنی کی وزیر ماحولیات ہیں، انہوں نے آنا تھا پاکستانی ڈیلیگیشن سے ملنے کے لیے۔ 2 بجے وہ وہاں پر آ گئیں۔ وہاں پر اس وقت جو پاکستانی ڈیلیگیشن کے دوسرے کچھ لوگ تھے، جن میں نون لیگ کی ایم این ایز بھی تھیں، اور اس میں وہ پاکستان کے ایک ایم این اے بھی تھے ریاض فتحانہ صاحب، وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن
پاکستان کے نہ زرتاج گل صاحبہ تھیں نہ امین اسلم صاحب تھے. وہ وہاں پر 30 منٹ تک انتظار کرتی رہیں. 20 منٹ کے بعد ڈوئچے ٹیلی ویژن کا کرو بھی آ گیا ساری فوٹیج بنانے کے لیے, لیکن امین اسلم صاحب اور زرتاج گل صاحبہ میں سے کوئی نہیں آیا. وہ پھر وہاں سے ان سے ملے بغیر وہ واپس چلی گئی. یہ حال ہوتا ہے, یہ حال کرتے ہیں ان الیکٹڈ لوگ. اب وزیر اعظم صاحب اس کا رسپانسبل میں تو نہیں ہوں, یا یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں ہے, آپ رسپانسبل ہیں. آپ بڑی میرٹ کی بات کرتے ہیں, میں آپ پہ بلیو کرتا ہوں. انکوائری آرڈر کریں اس بات کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میجر صادق جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہے, انہوں نے یہ قائمہ کمیٹی میں یہ بات کہی ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ فنڈز کہاں سے آئے, یہ لاکھوں ڈالر کیسے خرچ ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا یہ جو بلین ٹری منصوبہ تھا, اس میں صرف آپ یہ بتائیں کہ جناب کتنے اس میں پلانٹس لگے اور اس میں لاکھوں ڈالر کا فراڈ ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں. وزیر اعظم صاحب کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, اور اپنے اوپر یہ دھبا جو ہے نا اس کو صاف کریں. وگرنہ جو کچھ بھی لوگ جو بھی دیکھیں نا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے ایڈوائزر وزیر اگر کچھ کریں گے تو بھلے آپ براہ راست اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, لیکن انڈائریکٹلی تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے. اب دیکھیں جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جو سوال ہو رہے ہیں, ان کے جوابات نہیں آ رہے ہیں. دوسری ایک بات آخر میں جاتے جاتے میں کر دوں کہ اتحادیوں کے ساتھ معاملات اب ٹھیک نہیں ہیں. روزانہ کسی نہ کسی بات پہ بات ہوتی ہے. ایم کیو ایم اسلام آباد پر میں موجود تھی آج, اور وہ احتجاج کر رہے تھے بلدیاتی نظام کے حوالے سے. دوسری بات پنجاب میں خاص طور پر یہ ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی میں ایک ٹھن گئی ہے بات. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی راضی نامہ ہو گیا, لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں مسلم لیگ کاف والوں سے تو پرائیویٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے, اور وزیر اعظم صاحب کی جماعت جو ہے, وزیر اعظم صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک طریقے سے خوش اسلوبی سے طے ہو, لیکن جن لوگوں کے ذمے یہ کام ہے وہ جس طرح سے اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, بالکل کوئی مطمئن نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ڈیڈ لاک ہے, وچ از ناٹ گڈ فار پی ٹی آئی. دوستو اجازت دیں, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.